औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबी वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 10 का रीडिंग टेक्स्ट पढ़ेंगे, आपकी इंग्लिश की बुक का। और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन बाय द वे। आप इसमें बहुत सारी हिकमत की और विजडम की बातें सीखेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी पूरी किताब ही जो है वो यकीनन हिकमत और विजडम से भरी हुई है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर लेसन है ये अपनी मिसाल आप है। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि हमारे जो ईस्टर्न राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, हमारे असलाफ में जो बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने कितनी खूबसूरत हिकमत की बातें कही हैं, और उनके लिटरेचर को पढ़ना कितना अहम है, कितना लाजमी है। अगर आप ज़िंदगी में मोटिवेशन चाहते हैं, ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और यानी कि अक्लमंदी और हिकमत अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो यकीनन आपको उन लोगों के करीब बैठना होता है, उन लोगों के साथ उतना बैठना होता है जिनको अल्लाह ताला ने ये चीज़ वदियत की है। तो यकीनन ये चीज़ जो है इन हुक्मा के पास मौजूद थी, और आज हम जो है उन्हीं की राइटिंग्स के कुछ पीसेस जो है पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेशेंस accomplishes its object while hurry speeds to its ruin। कि पेशेंस जो है वो चीज़ों को तकमील तक पहुंचाता है, और जल्दबाजी से जो है वो चीज़ें अपनी तबाही की तरफ पहुंच जाती हैं बहुत तेज़ी से। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि इंसान को पेशेंट रहना चाहिए। रिजल्ट अगर जल्दी नहीं भी आ रहे तो डजंट मैटर, और वो मुसलसल एफर्ट करता रहे और जल्दबाजी का मुजाहरा ना करे, और ऐसे तरीके और ज़राए इस्तेमाल ना करे जो कि यानी कि अल्लाह ने जिनको मना किया है। तो लिहाजा सब्र से जो है अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। Desire makes slaves out of kings and patience makes kings out of slaves। अल-गज़ाली। तो ये जो है इमाम गज़ाली का एक जो है कॉल है कि ख्वाहिशात जो होती हैं वो बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, और पेशेंस जो होता है, सब्र जो होता है, इस्तकामत जो होती है, डटे रहना जो होता है, उससे जो है गुलाम भी बादशाह बन जाते हैं। तो लिहाजा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस, इसकी एक दफ़ा फिर जो है इस कॉल के अंदर जो है अहमियत वाज़ेह होती है। नेक्स्ट देखें, यस्टरडे आई वाज क्लेवर सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। रूमी, मौलाना रूमी बहुत बड़े जो हैं सूफी बुजुर्ग गुजरे। ये उनका कॉल है कि कल जो था मैं चालाक अपने आप को समझता था, या कल जो था मैं चालाक था सो मैं दुनिया को तब्दील करना चाहता था, और आज जो हूँ मैं अक्लमंद हूँ, या दानिशमंदी मुझे अल्लाह ने दी है, लिहाजा मैं अपने आप को तब्दील कर रहा हूँ। और यही जो है असल में जो है दूसरों को भी तब्दील करने का एक तरीका है कि फर्स्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ। पहले आप अपने आप को तब्दील करें, अपने आप को एक रोल मॉडल बनाएं, और उसके बाद आप दूसरों को जो है तब्दील करने का सोचें, बल्कि दूसरे जो हैं वो आपसे खुद ही इंस्पायर होकर तब्दील होंगे। और यहाँ पर जो है देखिए कि क्लेवरनेस और विजडम के दरमियान फर्क भी हमें नजर आ रहा है कि चालाक होना एक बात होती है जिंदगी में, और अक्लमंद होना जो है वो अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। इंडिपेंडेंस इज ऑफ मोर वैल्यू देन एनी गिफ्ट्स, एंड टू रिसीव गिफ्ट्स इज टू लूज इट। शेख सादी। तो कितनी खूबसूरत बात है कि जो आज़ादी है वो तमाम तोहफों से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होती है, और जब आप लोगों से तोहफे वसूल करते हैं तो फिर आप अपनी आज़ादी खो बैठते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आज किसी ने आपको तोहफा दिया, आपने कबूल कर लिया, तो कल जो है अगर वो कोई आपको काम कहेगा तो आपको करना भी पड़ेगा। अगर वो आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो उसके बावजूद आप सोचेंगे। तो लिहाजा क्या है कि एक अक्लमंद इंसान जो होता है वो जब किसी बड़ी पोजीशन पर होता है तो वो गिफ्ट्स जो हैं लोगों से एक्सेप्ट नहीं करता है, और इंडिपेंडेंस का मुजाहरा करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ कैरेक्टर का। रेज योर वर्ड्स नॉट वॉइस, इट इज रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर। अपने लफ्ज जो हैं उनकी जो है वुक्कत को बढ़ाएं, उनकी जो है उनके अंदर बुलंदी पैदा करें, ना कि अपनी आवाज के अंदर बुलंदी पैदा करें। अब देखिए कि यहाँ पर आवाज के अंदर बुलंदी पैदा करना क्या हो गया जनाब, कि आप ऊंचा बोलते हैं जब आप देखते हैं कि कोई आदमी आपकी बात को नहीं सुन रहा है। लेकिन अगर आपकी बात के अंदर वजन है, और अगर आप जो है एक माकूल बात कर रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से कह रहे हैं, सिर्फ अच्छी बात कहना ही काफी नहीं है, अच्छी बात को अच्छे तरीके से कहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जो है अच्छे अल्फाज में अपनी बात को जो है पेश कर रहे हैं अच्छे तरीके से,
تو یقیناً جو ہے سننے والے کے اوپر اس کا اثر ہوگا. تو لہذا کیا ہے کہ اٹ از رین دیٹ گروز فلاورز ناٹ تھنڈر. اور آگے مولانا رومی جو ہیں اس بات کو واضح کر رہے ہیں اپنی اس مثال کو کہ پھول جو ہیں وہ بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں نہ کہ بجلی کے کڑکنے سے. لہٰذا اگر آپ بھی لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لفظوں کو، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوبصورت کلام کے ساتھ، اچھے کلام کے ساتھ، اور بحث کرو ان کے ساتھ بہت ہی خوبصورت طریقے سے، یعنی کہ بدتمیزی سے نہیں اور ان کے لیول کے اوپر آ کے نہیں، بلکہ کیا ہے کہ، اور یہ جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کرائٹیرین ہے زندگی میں. کمیونیکیشن اسکلز اگر اس قسم کی آپ کے پاس ہیں تو آپ یقیناً جو ہیں زندگی میں کامیاب ہوں گے. تو دیکھیں کہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، کتنی وزڈم ہے، کتنی گہرائی ہے ان باتوں کے اندر. اور یقیناً اگر ہم ان باتوں کو مشعل راہ بنائیں اور یاد رکھیں اور اپنے عمل کا حصہ بنائیں تو زندگی میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں ہمیں مل سکتی ہیں. اب دیکھیں آپ کے جو ٹیکسٹ ہے اس کا نام رکھا ہے انہوں نے پرلز آف وزڈم، کہ وزڈم کے موتی، حکمت کے موتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے شیخ سعدی کی کچھ حکایات جو ہیں یا ان کی کہی ہوئی کچھ باتیں جو ہیں یہاں پر جو ہیں ہمیں پڑھنے کو ملیں گی. اور اس میں پہلا ٹیکسٹ جو ہے اس کو آئیے ہم دیکھتے ہیں. پہلا ٹیکسٹ کہتا ہے کہ there were two brothers, one of them in the service of the Sultan and the other gaining his livelihood by the effort of his arm. The wealthy man once asked his destitute brother why he did not serve the Sultan in order to be delivered from the hardship of laboring. He replied, why labors thou not to be delivered from the baseness of service? Because wise men have said that it is better to eat barley bread and to sit than to gird oneself with a golden belt and to stand in service. تو یہاں پر جو ہے وہ بھائی جو کہ بادشاہ کے پاس ملازم تھا، اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ بھئی تم بھی بادشاہ کے پاس ملازم کیوں نہیں ہو جاتے ہو اور اس کی نوکری، اس کی غلامی کیوں نہیں منظور کر لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم کیوں نہیں جو ہے محنت مزدوری سے جو ہے اپنی روزی کماتے ہو؟ کیونکہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ روکھی سوکھی کھا کر جو ہے سو رہنا وہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے آپ گلے کے اندر جو ہے سونے کا پٹا ڈال کر جو ہے کسی کی غلامی کریں. To leave in mortar of quick lime with the hand is better than to hold them on the breast before the Amir. Amir means کوئی ایسا ظالم حکمران یا کوئی بھی حکمران. تو کہہ رہا ہے کہ حکمرانوں کے سامنے، بڑے لوگوں کے سامنے جو ہے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بڑی اطاعت کے ساتھ تاکہ آپ ان کی غلامی کا اظہار کریں، وہ جو ہے بہت ہی بری بات ہے. اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے کوئی گارا وغیرہ بنائیں. To leave in mortar of quick lime. mortar جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے دور کے اندر جو گارا بنتا تھا تو اس کے اندر سینڈ اور سیمنٹ اور کوئک لائم اور واٹر وغیرہ مکس کیا جاتا تھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو لیو ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خمیرہ. جب آپ کسی آٹے وغیرہ کو لگاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے پھر پھول جاتا تھا تو پھر وہ بڑا اسٹرکی ہو جاتا تھا اور اس سے جو ہے وہ اس مارٹر سے عمارتیں اور جو ہے بنائی جاتی تھی اور ان کا پلستر کیا جاتا تھا. تو یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہا ہے to leave in mortar of quick lime with the hand is better than to hold them on the breast before the Amir. اپنے ہاتھوں سے کوئک لائم کا مارٹر بنانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ان ہاتھوں کے ذریعے سے بجائے اس کے کہ وہ ہاتھ باندھ کر آپ کسی بڑے آدمی کے سامنے اپنی غلامی کا اظہار کریں. My precious life was spent in considering what I am to eat in summer and wear in winter. کہ میری قیمتی زندگی جو ہے وہ صرف اس سوچ میں گزر گئی کہ میں نے سمر میں کیا کھانا ہے، گرمیوں میں کیا کھانا ہے اور سردیوں میں کیا کھانا ہے. او اگنوبل بیلی. اگنوبل کا مطلب ہو گیا کہ بے شرم، کہ اے بے شرم پیٹ بی سیٹسفائیڈ ود ون بریڈ، کہ ایک ہی بریڈ کے اوپر جو ہے سیٹسفائیڈ ہو جایا کرو. رادر دین ٹو بینڈ دا بیک ان سروس، بجائے اس کے کہ میری کمر کو تم جھکاؤ کہ میں لوگوں کے سامنے غلامی کروں. تو یہ ایک خودداری کا سبق دیکھیں کہ آپ کو اس میں ملتا ہے کہ خوش آمدی کر کے، چمچے خوری کر کے اور سکوفینسی کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کے سے جو ہے مراد حاصل کرنا، یہ معزز لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے. بڑے لوگ جو ہیں
وہ اپنے زور قوت کے اوپر, اپنی دم خم کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں, اپنی محنت کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں. A king was in the same boat with a slave who had never before been at sea and experienced the inconvenience of a vessel. He began to cry and to tremble to such a degree that he could not be pacified by kindness, so that at last the king became displeased as the matter could not be remedied. So the king became displeased. Displeased means بادشاہ ناراض ہو گیا, because the matter could not be remedied, کہ معاملہ جو تھا حل نہیں ہو پا رہا تھا, کیونکہ the slave began to cry, کہ slave نے جو ہے وہ رونا پیٹنا اور جو ہے کانپنا شروع کر دیا, اور اس حد تک اس نے یہ معاملہ کیا کہ اس کو پیسیفائی کرنا, یعنی کہ اس کو آرام سے بٹھانا بہت مشکل ہو گیا تھا. That is why the king became displeased and as the matter could not be remedied. In the boat there happened to be a wise man. اب happen to be کا مطلب کیا ہوا اسٹوڈنٹس یہاں پہ؟ اتفاق سے, کہ اتفاق سے اس بوٹ میں ایک عقل مند انسان بھی تھا. Who said with thy permission I shall quiet him. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے کوائٹ کر دوں گا, کہ with thy permission I shall quiet him. The king replied it will be a great favor. کنگ نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی مجھ پر. The wise man ordered the slave to be thrown into the water so that he swallowed some of it. اور وائز مین نے کہا کہ بھی اٹھاؤ اس غلام کو اور اس کو ذرا پھینکو پانی کے اندر تاکہ تھوڑا پانی کا مزہ چکھے. سویلو کا مطلب ہوتا ہے نگلنا ویسے تو, تاکہ وہ تھوڑا سا پانی نگلے. Whereon he was caught and pulled by his hair to the boat, to the stern of which he clung with both his hands. This appeared strange to the king. This appeared کہ یہ لگا بہت ہی strange بادشاہ کو, who knew nothing what wisdom there was in the proceeding and asked for it. کہ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس سارے پروسیڈنگ میں, اس ساری کاروائی کے اندر کون سی حکمت پوشیدہ تھی. تو he asked for it, تو اس نے کہا کہ مجھے ذرا بتائیے, سمجھائیے. The wise man replied, اور wise man نے جواب دیا, before he had tasted the calamity of being drowned, he knew not the safety of the boat. کہ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکتا ڈوبنے کی آفت کو, کہ ڈوبنا کیا ہوتا ہے, اسے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ بوٹ کے اندر جو سیفٹی ہے اس کی کتنی ویلیو ہے, کہ بوٹ جو ہے وہ ایک سیف جگہ ہے. لہٰذا جب اسے پتا لگ گیا کہ ڈوبنا کیا ہوتا ہے, تو پھر اسے یہ بھی پتا لگ گیا کہ وہ بوٹ کے اندر سیف ہے. Thus also a man does not appreciate the value of immunity from a misfortune until it has befallen him. کہ اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اپریشیٹ کا مطلب ہے سمجھ پانا, تو وہ نہیں سمجھ پاتا ہے امیونٹی کی ویلیو کو, کہ وہ یعنی کہ محفوظ ہے, تو اپنے محفوظ ہونے کی ویلیو کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا ہے جب تک کہ اس کو جو ہے کسی آفت کا سامنا نہ پڑے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھے دنوں کے اندر بھی جو ہیں بہت شکوہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں, روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. تو ان کو ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہوتی ہیں, اور جب وہ نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں تو تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اصل کے اندر جو ہے مس فارچون ہوتی کیا ہے, کیلمٹی ہوتی کیا ہے. تو جب تک کہ وہ ان پر befallen نہیں ہوتی ہے, جب تک وہ کیلمٹی ان پر آ نہیں گرتی ہے, until it has befallen him. تو لہٰذا آپ کی مشکلات جو ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی اچھی چیزیں دی ہوئی تھی جن پر آپ کو ان کا شکر گزار رہنا چاہیے تھا. تو بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے ہی اللہ کا شکر گزار رہے اور ہمیشہ ان نعمتوں کے اوپر نظر رکھے, ان کی قدر کو پہچانے, اور جو ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے کہ بھئی اگر آپ شکر ادا کریں گے تو میں آپ کو اور زیادہ دوں گا, تو اس فرمان کے مطابق ہم اللہ کی اس برکت کو بھی حاصل کر سکیں. I noticed an Arab of desert, کہ ایک صحرائی عرب کو میں نے نوٹس کیا, sitting in a company of jewelers, جو کہ جیولرز کی کمپنی میں بیٹھا ہوا تھا, یعنی کہ جوہریوں کی, سنیاروں کی کمپنی میں بیٹھا ہوا تھا, at بصرہ میں, and narrating stories to them, اور ان کو کہانیاں سنا رہا تھا. He said, I had once lost my road in the desert. اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ اپنا روڈ, اپنا رستہ گنوا بیٹھا, بھول بیٹھا, in the desert, and consumed all my provisions. اور میں نے اپنا سارا کھانا پینا جو ہے اس کو کنزیوم کر لیا, یعنی کہ ختم کر دیا میں نے اس سے. I considered that I must perish. اور میں نے سمجھا کہ اب جو ہے میں یقیناً مارا جاؤں گا. When I suddenly caught sight of a bag. جب اچانک مجھے ایک بیگ نظر آیا. I suddenly caught a sight of a bag, کہ اچانک مجھے ایک بیگ نظر آیا. I shall never forget the joy and ecstasy. کہ میں نہیں بھلا سکتا وہ خوشی اور وہ سرشاری. I felt on thinking
they might be parched grains. جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بیگ کے اندر یقیناً جو ہے وہ parched grains ہوں گے, یعنی کہ اس کے اندر جو ہے اناج ہوگا, parched اناج ہوگا, یعنی کہ پکا ہوا اناج ہوگا اس کے اندر. And void nor the bitterness and despair when I discovered them to be pearls. اور پھر میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ وہ bitterness اور وہ مایوسی جو کہ مجھے ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ اس کے اندر تو ہیرے ہیں, اس کے اندر pearls ہیں. In a dry desert and among moving sand, it is the same to a thirsty man, whether he has pearls or shells in his mouth. In a dry desert and among moving sand, کہ خشک صحرا میں اور جہاں پر ریت ہی ریت اڑ رہی ہو ہر طرف, it is same to a thirsty man, تو ایک پیاسے آدمی کے لیے یہ ایک ہی بات ہے. Whether he has pearls or shells in his mouth, کہ اس کے منہ میں کیا ہے, ہیرے ہیں یا شیلز ہیں. When a man has no provisions and his strength is exhausted, کہ جب ایک آدمی کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا ہے اور اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, and his strength is exhausted, it matters not whether his girdle is adorned with pearls or potsherds, کہ پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. It matters not means اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آیا کہ اس کی کمر کے گرد جو ہیں وہ ہیرے بندھے ہوئے ہیں یا پھر پوٹشرڈز بندھے ہوئے ہیں, یعنی کہ ٹھیکریاں. اب ٹھیکریاں یعنی کہ برتنوں کی ٹھیکریاں اور ہیرے جو ہے ان کی پھر قیمت جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہو جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسٹوڈنٹس کہ جس موقع کی مناسبت سے اللہ جو ہمیں نعمت دیتا ہے ہمیں اس نعمت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے. ٹیکسٹ نمبر 4. A sage instructing students said to them. ایک سیج, ایک دانا آدمی اپنے اسٹوڈنٹس کو انسٹرکٹ کر رہا تھا, ہدایت دے رہا تھا, اور اس نے ان سے کہا, learn a skill because property and riches of the world are not to be relied upon, کہ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھو کیونکہ دنیا کی دولت اور پراپرٹی جو ہے اس کے اوپر آپ ریلائی نہیں کر سکتے. It cannot be relied upon. Also silver and gold are an occasion of danger, کہ سونا چاندی جو ہیں وہ تو انسان کو خطرے میں مبتلا کر دیتے ہیں. Because either a thief may steal them, یا تو کوئی چور ان کو چوری کر لیتا ہے at once, or the owner spend them gradually, یا پھر اس کا مالک ان کو آہستہ آہستہ خرچ کرتا رہتا ہے gradually. But a profession is a living fountain, لیکن ایک profession جو ہے وہ ایک فاؤنٹین کی طرح ہوتا ہے, ایک ایسے چشمے کی طرح ہوتا ہے جس میں سے پانی مسلسل نکلتا رہتا ہے. اینڈ اے پرماننٹ ویلتھ, اور یہ ایک مستقل رہنے والی دولت ہے. اینڈ although a professional man may lose riches, it does not matter because a profession is itself wealth, کہ اگرچہ پروفیشنل آدمی جو ہے وہ دولت کما سکتا ہے لیکن اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ because a profession is itself wealth, کہ کیونکہ اس کا پروفیشن جو ہے وہ بجائے خود ایک دولت ہے. And wherever he goes, he will enjoy respect and sit in high places. اور جہاں کہیں بھی وہ جائے گا اس کی لوگ عزت کریں گے اور اس کو اونچی جگہ پر بٹھائیں گے. Whereas he who has no skill, لیکن اس کے مقابلے میں وہ جس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوگی, he will glean crumbs, تو وہ جو ہے لوگوں کے چھوڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھائے گا, and see hardships, اور مشکلات کا سامنا کرے گا. تو یقیناً اسٹوڈنٹس اس کو تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے محلوں میں بھی وہ لوگ جن کے پاس کوئی اسکل ہوتی ہے تو کیسے سب لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں. کسی نے بجلی بنوانی ہے, کسی نے سولر پینل کا کام کروانا ہے, کسی نے اپنا اے سی صحیح کروانا ہے, کسی کا دروازہ خراب ہو گیا ہے, کسی کو پلمبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیسے آپ ان لوگوں کو جو ہے آپ بڑی ہی رسپیکٹ سے بلاتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں, اور پھر جو بھی ان کا معاوضہ ہوتا ہے وہ اپنا معاوضہ آپ سے چارج کرتے ہیں. تو آف کورس کوئی نہ کوئی اسکل جو ہے آپ کے پاس یقیناً ہونی چاہیے if you really want to be respectable in this world. I heard a wise man saying, کہ میں نے ایک عقل مند آدمی کو کہتے ہوئے سنا, that no one has ever made a confession of his own folly, کہ کسی نے بھی اپنے بیوقوف ہونے کا اس سے زیادہ اظہار نہیں کیا ہے, except he who begins speaking, سوائے اس آدمی کے جو کہ بولنا شروع کر دیتا ہے, whilst another has not yet finished his talk, جبکہ دوسرے آدمی نے اپنی بات کو مکمل نہیں کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑی بے ادبی ہے کہ ایک آدمی جو کہ اپنی بات بول رہا ہے, کہہ رہا ہے, آپ اس کی بات کہنے سے پہلے ہی جو ہے بیچ میں اس کو خاموش کرا کر جو ہے کچھ کہنا شروع کر دیں. تو کہتا ہے کہ اس سے زیادہ بیوقوف آدمی جو ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. Words have a head, O shrewd man, کہ لفظوں کا بھی سر ہوتا ہے,
दाना इंसान, and a tail और उनकी एक दुम होती है. Do not insert thy words between words of others. अपने लफ्जों को दूसरे लोगों के लफ्जों के बीच में मत डालो. The professor of deliberation, intelligence and shrewdness does not say a word till he sees silence. कि एक पढ़ा लिखा उस्ताद जो है, जो कि बड़ी डेलिब्रेशन का मालिक है, यानी कि गौर फिक्र करने वाला है, इंटेलिजेंस है उसके पास, श्रूडनेस है, अक्लमंदी है. ही डज नॉट से अ वर्ड, वो तब तक अपना एक लफ्ज भी नहीं कहता है जब तक कि खामोशी नहीं हो जाती है. टिल ही सीज साइलेंस. और यकीनन जब खामोशी होती है और तब आप कोई बात कहते हैं तो यकीनन उस बात को लोग तवज्जो से सुनते भी हैं. और जब सब बोल रहे हो और उसके बीच में आप भी बोलना शुरू कर दें तो यकीनन आपकी बात को कौन सुनेगा. मैक्सिम्स भी कहते हैं छोटी छोटी अक्लमंदी की बातें. तो यहां पर है कि प्रॉपर्टी इज फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ, नॉट फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. कि प्रॉपर्टी जो है वो जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, महज दौलत जमा करने के लिए नहीं है. अ सेज हैविंग बीन आस्क्ड हु इज लकी एंड हु इज नॉट, के जब एक सेज से पूछा गया, एक अक्लमंद आदमी से पूछा गया कि कौन खुशकिस्मत होता और कौन नहीं, तो ही रिप्लाइड ही इज लकी हु हैज ईटन एंड सोट. कि अक्लमंद तो वो है जिसने जो कुछ कमाया उसको खाया भी और उसको बोया भी. बट ही इज अनलकी, लेकिन वो आदमी बड़ा ही जो है अनलकी है, बदकिस्मत है. हु हैज डाइड एंड नॉट एंजॉयड, जो कि उसके पास बहुत कुछ था लेकिन वो मर गया और उसने उससे फायदा नहीं उठाया. तो यहां पर जो है बहुत जरूरी है कि जो वसाइल अल्लाह ने आपको दिए हैं आप बुखल से बचें. और इसीलिए जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बुखल से बचने की दुआ भी किया करते थे, अल्लाह कि अल्लाह ताला मुझे बुखल से बचाइए. मैक्सिम नंबर 2, इट इज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज प्रॉपर. कि ये प्रॉपर होने के खिलाफ है, यानी कि ये अक्लमंदी के खिलाफ है, या और हम इसे दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ये बात मुनासिब नहीं है. एंड अगेंस्ट द ओपिनियन ऑफ टू पार्टेक, और ये बात जो है ओपिनियन के खिलाफ है, टू पार्टेक ऑफ मेडिसिन बाय गेस, कि आप कोई दवाई जो है महज अंदाजे की बुनियाद पर लें. एंड टू गेट आफ्टर अ कारवान विदाउट सीइंग द रोड, और किसी भी कारवान के पीछे चल पड़े वो रास्ता देखे बगैर जिस रास्ते के ऊपर वो जा रहा है. द इमाम मोहम्मद गजाली अपॉन whom be the mercy of Allah, having been asked in what manner he had attained such a degree of knowledge, replied, कि जब इमाम मोहम्मद गजाली अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाजिल करे, जब उनसे पूछा गया कि in what manner he had attained such a degree of knowledge, कि उसको इतना इल्म कैसे मिला, किस तरीके से, in what manner, उसे किस तरीके से मिला. तो उन्होंने जवाब दिया, he replied by not being ashamed to ask about things I did not know, कि मैंने कभी भी शर्म नहीं की उन चीजों को पूछने के हवाले से जिनको कि मैं नहीं जानता हूं. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स, कि आपके अंदर जो है अगर आपने इल्म हासिल करना है तो पूछने का जज्बा होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए आपको कि लोग आपको बेवकूफ कहेंगे अगर आपने बहुत ही कोई सादा सी बात भी पूछ ली तो. ठीक है. A weak man trying to show his prowess, कि अगर एक कमजोर आदमी अपनी बहादुरी का मुजाहरा करता है अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग वन, एक बहादुर आदमी के सामने, तो ही ओनली एड्स हिज फू, तो वो महज अपने एक दुश्मन में इजाफा करता है. टू एनकम्पास हिज ओन डिस्ट्रक्शन, ताकि वो अपनी डिस्ट्रक्शन तक जल्दी पहुंच जाए. एनकम्पास का मतलब होता है वैसे इहाता करना. तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि आप हमेशा अपनी ताकत और अपने वसाइल और हकीकतों को सामने रखकर जो है लोगों के मुकाबले में आए, और बिला वजह जो है अपने आप को जो है किसी ऐसी मुश्किल में ना डालें जहां पर आप जो है उस मुश्किल को सहार ना सके. यही अक्लमंदों का वतीरा है. Even after falling into mud, a jewel retains its costliness, कि अगर मड में भी गिर जाए, अगर कीचड़ में भी गिर जाए, तो ज्यूअल जो है उसकी कीमत जो है वो वही रहती है जो कि असल में है. So a jewel retains its costliness, jewel अपनी कीमत बरकरार रखता है. retain का मतलब बरकरार रखना. And dust, although it may rise into the sky, is as contemptible as before. और dust जो होती है अगरचे वो आसमानों तक क्यों ना पहुंच जाए, वो वैसी ही काबिल नफरत है, हकीर है, as before, जैसे कि वो जमीन पर थी. Capacity without education is deplorable, लिहाजा एजुकेशन के बगैर सलाहियत जो है वो शर्मनाक है. एंड एजुकेशन विदाउट कैपेसिटी इज थ्रोन अवे, और ऐसी एजुकेशन जिसके बाद आपके अंदर कोई सलाहियत पैदा ना हो
تو وہ جو ہے عموماً پھینک دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے کوئی بھی ویلیو نہیں دی جاتی ہے۔ تو آپ بھی ذرا اپنی ایجوکیشن کے اوپر غور کریں کہ آپ کی ایجوکیشن آپ کو کس قابل بنا رہی ہے۔ اگر تو وہ آپ کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں پیدا کر رہی ہے پرابلم سالونگ کی، کوئی نئی چیزیں سیکھنے کے قابل نہیں بنا رہی، نئی لینگویجز آپ نہیں سیکھ پا رہے ہیں، نیا علم نہیں آپ سیکھ پا رہے ہیں فزکس کیمسٹری میتھ کا، تو اٹس ویری سیڈ ٹو سے دیٹ دس سارٹ آف ایجوکیشن از آف نو یوز۔ سو some practical or palpable or tangible improvement should take place in you as a result of your education. Drop upon drop collected will make a river. کہ قطرے کے اوپر قطرہ جب جمع ہوتا رہتا ہے تو پھر وہ دریا بنتا ہے۔ Rivers upon rivers collected will make a sea. اور ریورز آپس میں جب جمع ہوتے ہیں تو وہ ایک سمندر بناتے ہیں۔ Little and little together will become much. اور تھوڑا تھوڑا مل کر جو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ The granary is but grain upon grain. اور گرینری یعنی کہ اناج کا گودام جو ہے وہ کیا ہے؟ اناج کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں جو کہ وہاں پر جا کر جمع ہو گئے ہیں۔ So the granary is but grain upon grain. Confide not to a friend every secret thou possesses. Confide means بیان کر دینا یا کانفیڈنس میں لے کر کسی پر اعتماد کر کے اس کو اپنا راز بتا دینا۔ تو confide not a friend کہ اپنے دوست کو اپنا راز مت بتاؤ۔ every secret thou possess، اپنے دوست کے حوالے مت کرو ہر وہ سیکرٹ جو کہ تم possess کرتے ہو۔ how know you، تمہیں کیسے پتا that he will not sometime become thy foe، کہ کیا پتا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ کل تمہارا دشمن نہیں بن جائے گا۔ یعنی کہ زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں اور دوست دشمن بن جاتے ہیں اور دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ Inflict not every injury you can upon an enemy. Inflict کا مطلب تکلیف پہنچانا، کہ ہر انجری یا تکلیف جو ہے مت پہنچائیں اپنے فو کو، اپنے انیمی کو، because it is possible that one day he may become thy friend، کہ یہ ممکن ہے کہ وہ ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ ہو سکتا ہے وہ زیادہ اخلاق والا ہو سکتا ہے اس کو آپ پر کوئی احسان کرنے کا موقع مل جائے اور وہ آپ کا دوست بن جائے آپ پر احسان کر کے، تو اس وقت آپ کو یقیناً افسوس ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے فلاں موقع پر اچھا نہیں کیا تھا۔ تو لہذا کیا ہے کہ جتنا کوشش ہو سکے آپ لوگوں کی بدتمیزی کا یا انہوں نے آپ کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا جواب نہ ہی دے تو اچھا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے جو ہے نا گھر بنائے گا۔ تو یہ حدیث کا مفہوم ہے، تو لہٰذا آپ لوگ بھی جو ہیں جھگڑے سے پیچھے ہٹ جائے کریں، بلا وجہ اگر طاقت ہونے کے باوجود بھی کوشش کریں کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں، حتی الوسع کوشش کریں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔